بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو اس نمبر 49 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ کہیں رکے بغیر سیدھا بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور سلام کر کے ان کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، سوری میں کچھ لیٹ آیا ہوں، کل سے جلدی آؤں گا، بلکہ آپ کے ساتھ ہی آ جایا کروں گا۔ کیوں؟ بیگم آفندی نے بغیر کسی تاثر کے سے دیکھا۔ کیونکہ اب مجھے ہی سب دیکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں جلد تمام معاملات اور حساب کتاب سمجھ لوں تاکہ آپ کو بھی آرام مل جائے۔ اس نے ذرا کندھے اچکا کر کہا، میرا آرام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بیگم آفندی نے کہہ کر پہلے اپنے سامنے فائل کھولی، پھر دراز کھینچ کر اس پہ ہاتھ مارنے لگی۔ غالباً اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر کیا کریں گی؟ اسفندیان نے بھی انجان بن کر پوچھا۔ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے زور سے دراز بند کی۔ اور تم کام کے وقت میں کیوں آ جاتے ہو؟ کیونکہ میں کام جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے اسفندیار، تم اپنا کلینک کر لو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ انہوں نے تیز ہو کر کہا تو وہ بھی زور دے کر بولا، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ تو میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں آپ کا نہیں اپنا وقت خراب کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام طریقہ صلح صفائی سے ہو، لیکن آپ شاید ایسا نہیں چاہتی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم آرام سے سمجھ جاؤ، لیکن وہ سر جھٹک کر فائل کے صفحے اتنے الٹنے لگی تو وہ ان کے سامنے فائل پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھیں میڈم، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں دنیا کو تماشا نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ بیگم آفندی کا تنفر یکلخت عود کر آیا تھا۔ میں ابھی اسی وقت آپ کو یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے جانتی نہیں، میں بہت بد دماغ آدمی ہوں اور مجھے ابھی اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو کیا میں تمہارے غصے سے ڈر جاؤں گی؟ انہوں نے کہا۔ تبھی طاہر صاحب ایک فائل لے کر آ گئے اور بیگم آفندی کے سامنے رکھ کر بولے، میڈم یہ سائن کر دیں، ابھی فیکس ہو جائیں گے۔ بیگم آفندی نے فائل میں لگے تمام کاغذات چیک کیے، پھر سائن کرنے کے لیے پین اٹھایا تھا کہ اسفندیان نے ان کے سامنے سے فائل کھینچ لی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بیگم آفندی نے طاہر صاحب کی موجودگی کے باوجود بہت ضبط سے ٹوکا، لیکن وہ ان کو نظر انداز کر کے طاہر صاحب سے مخاطب ہوا، آج سے کوئی پیپر سائن نہیں ہوگا طاہر صاحب۔ جی؟ طاہر صاحب نے قدرے حیرت سے دیکھا۔ جی، اور نہ کوئی کانٹریکٹ میں آرڈر نہ کروں؟ اس نے فائل لے کر طاہر صاحب کو تھما دی تو بیگم آفندی کو دیکھنے لگا۔ طاہر صاحب ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز جائیں۔ اسفندیان نے طاہر صاحب کو بھیج دیا، پھر انہیں دیکھ کر مسکرایا، میں نے ٹھیک کیا نا؟ بیگم آفندی ہونٹ بھیجے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی رہیں۔ آپ کے لیے جوس منگواؤں؟ اورنج جوس؟ اس نے ان کے غصے کا نوٹس لیے بغیر پوچھا تو وہ چیخ کر بولی، شٹ اپ اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ آپ بھول رہی ہیں میڈم، آپ کے سامنے فائقہ نہیں اسفندیار ہے، اور فائقہ بھی تب آپ کے سامنے موجود تھی جب وہ شہریار کی بیوی تھی۔ اب آپ اس سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، صرف 1 ہفتہ، اس کے بعد میں آپ کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مضبوط لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی تحکمانہ انداز میں بولی، بیٹھ جاؤ اسفندیار، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ بغیر کسی پس و پیش کے بیٹھ گیا، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھایا تو وہ چیئر کی پشت سے کمر ٹیک کر کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو اتنے برسوں میں نے اپنے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی اور یہاں سے نکل کر میں بالکل دیوالیہ ہو جاؤں گی؟ اتنی بیوقوف نظر آتی ہوں کیا میں تمہیں؟ نو نو مائی سن، تم میری حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چاہوں تو ایسی 10 انڈسٹریاں خرید سکتی ہوں۔ ضرور خریدیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اس عورت کے پینترا بدلنے پر اندر ہی اندر حیران ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے میں اس کو خریدوں گی، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ انہوں نے تفاخر سے کہا تو فوراً بولا، جی نہیں، مجھے اپنے باپ کی کوئی چیز نہیں بیچنی، اور مجھے اپنے شوہر کی ہر چیز ہر قیمت پر چاہیے۔ وہ بھی فوراً بولی تھی، یہ شاید آپ کی ضد ہے۔ وہ ذرا سا ہنسا، ہاں، اور تم میری ضد سے واقف نہیں ہو، انہوں نے کہا تو کندھے اچکا کر بولا، نہیں، اور نہ ہی میں آپ کو چیلنج کروں گا۔ ہاں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ضرور اس سے لڑتا۔ عورت سے لڑائی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور وہ بھی تنہا عورت۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ لڑنا نہیں جانتے؟ انہوں نے تمسخر سے کہا،
سوری میڈم، آپ مجھے اکسا نہیں سکتی، اور مزید بحث بیکار ہے۔ میں جو کہہ چکا ہوں 1 ہفتہ تو بس 1 ہفتہ۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تو پوچھنے لگی، اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ کہہ کر جانے لگا، پھر اچانک کچھ سوچ کر دروازے سے پلٹ آیا تو وہ جو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے سے دیکھ رہی تھی، اس کے پلٹنے پر تیز ہو کر بولی، میں تمہاری مزید کوئی بکواس نہیں سننا چاہتی، لیکن میں نے آپ کو ایک آخری بات ضرور باور کروانا چاہتا ہوں کہ فائقہ کو دھمکانا چھوڑ دیں، ورنہ اگر کسی دن اس نے آپ کے خلاف سٹینڈ لے لیا تو پھر آپ کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس نے کہا تو وہ بری طرح تلملا گئی۔ فائقہ میرے خلاف سٹینڈ لے گی؟ لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے، کیونکہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ پہلے آپ کے ڈر سے بھاگی تھی، بلکہ اس نے شہریار کے کہنے پر عمل کیا تھا، ورنہ وہ اس وقت بھی آپ کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ اس نے زور دے کر کہا تو وہ مزید چیخ کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں، اور مزید کچھ سمجھنا چاہتی ہیں تو یہ لیجئے ڈیڈی کا خط جو انہوں نے شہریار کے نام لکھا تھا، اور اسے پڑھ کر اس جوان نے زندگی پر موت کو ترجیح دی ہوگی۔ شریف باپ کی اولاد تھی نا، جو آپ جیسی عورت کا بیٹا کہلانے سے مر جانا پسند کیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ کھینچ کر ان کی ٹیبل پر اچھال دیا اور نفرت سے سر جھٹک کر باہر نکل آیا تھا۔ اس روز تم اچانک اٹھ کر کیوں چلی گئی تھی؟ توصیف عالم نے پوچھا تو وہ سرسری انداز میں بولی، پتہ نہیں، بس اچانک میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میرا انتظار بھی نہیں کیا، جبکہ میں فوراً بل پے کر کے نکلا تھا اور تم کہیں نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اتنی جلدی تم کہاں غائب ہو گئی۔ اس نے کہا تو اکتا کر بولی، اوہ چھوڑو اس دن کی باتیں، آج کی بات کرو۔ آج کی بات؟ توصیف عالم نے چیئر کی بیک سے کمر ٹکا لی اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، آج تم ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ ہنس پڑی، بڑی ظالم ہو، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آتا ہے، جبھی تو تمہارے بلانے پر آ جاتی ہوں، ورنہ صاف انکار کر دیتی۔ اس نے کہا تو توصیف عالم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کر پوچھنے لگا، ایک بات بتاؤ، میرے علاوہ اور کون ہے جو تمہیں پرپوز کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، اس کے منہ سے فوراً نکل گیا تھا۔ پھر تمہیں فیصلہ کرنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے؟ آئی مین دشواری تو وہاں ہوتی ہے جہاں ایک سے زائد پرپوزل ہوں اور انتخاب مشکل ہو۔ توصیف عالم کی وضاحت پر وہ اپنی جلد بازی پر اندر ہی اندر جذبز ہو کر کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں سوچتی ہوں کہ تم پہلے سے شادی شدہ بلکہ بچوں والے ہو، پتہ نہیں مجھ سے نباہ کر سکو گے کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ شادی کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ دوسری شادی عموماً کھیل ہی ہوتی ہے، جب تک پہلی والی کو خبر نہیں ہوتی تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، پھر اسے خبر ہوتے ہی سب ختم۔ وہ اب پوری طرح ہوشیار ہو کر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں، اور یہ بھی کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ توصیف عالم نے کہا تو بے یقینی سے بولی، واقعی؟ ہاں، پھر آئی مین اس نے احتجاج نہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو اکتا کر بولا، ان سب باتوں کو چھوڑو، تم سے اپنی بات کرو۔ میں اپنی بات ہی تو کر رہی ہوں، میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور اسی لیے پہلے یہ اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی ہماری زندگی میں مداخلت تو نہیں کرے گی۔ اس نے کہا تو وہ فوراً بولا، بالکل نہیں، کیا گارنٹی ہے؟ او گاڈ، یہ تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر میری محبت پر بھروسہ نہیں؟ وہ جھنجھلا گیا، پھر بھی وہ اسی سکون سے بولی، خدشات بھی محبت کے ساتھ ہی جنم لیتے ہیں۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ کیا لکھ کر دوں یا بیوی سے لکھوا کر دوں کہ وہ تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کرے گی؟ توصیف عالم نے عاجز ہو کر کہا تو وہ ہنس پڑی، اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چاہتی ہو تم؟ میں سچ بتاؤں توصیف عالم، میں چاہتی ہوں جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو، اس پر کوئی حق نہ جتائے، لیکن تمہارے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اسے طلاق دے دو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے ابھی طریقے سے اسے گھیرا تھا تو وہ بوکھلا گیا، یہ شرط مت لگاؤ۔ کیوں؟ وہ صرف میری بیوی نہیں، میرے بچوں کی ماں بھی ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ آخر میں زچ ہوا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ بچے کتنے ہیں؟ وہ موضوع بدل کر بھی وہی موضوع لے آئی تھی، 2، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور دونوں اسکول جاتے ہیں۔ اس نے بتایا تو نظروں کا زاویہ بدل کر پوچھنے لگی، مزید کتنے بچے چاہتے ہو؟ بس 2 کافی ہیں۔ وہ فوراً بول کر غالباً پچھتایا تھا، لیکن وہ انجان بن گئی، ہاں 2 کافی ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی، ماشاءاللہ کمپلیٹ فیملی ہے۔ دوسری فیملی بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی،
وہ اب سنبھل کر بولا تھا اور اس کے خاموش رہنے پر بظاہر ہنس کر پوچھنے لگا، بس مکمل ہو گیا تمہارا انٹرویو یا ابھی کچھ اور پوچھنا ہے؟ پوچھنا نہیں، اب بتانا ہے، سنو گے؟ اس نے کہا تو فوراً بولا، ضرور ضرور سنوں گا۔ تو دل تھام کر سنا توصیف عالم کہ میں بھی شادی شدہ ہوں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولی تو وہ بس ایک لہجے کو ٹھٹکا تھا، پھر فوراً بولا، مذاق مت کرو، میں مذاق نہیں کر رہی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ، تم یہی سوچ سکتے ہو؟ وہ تعصب سے ہنسی تھی۔ ہاں، کیونکہ کوئی شوہر والی عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اتنی دور تک نہیں جا سکتی۔ توصیف عالم نے کچھ ناگواری سے کہا تو چیخ کر بولی، کیوں؟ جب بیوی والا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ اتنی دور تک جا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ فضول باتیں مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ اس نے ٹوک کر پوچھا۔ سچ یہی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ڈاکٹر ہے اور مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میری ہر جائز بات تو مانتا ہی ہے، اکثر میں ناجائز بھی منوا لیتی ہوں، جیسے ماڈلنگ میرا شوق تھا، جس پر اس نے کچھ احتجاج ضرور کیا لیکن پھر خاموش ہو گیا، حالانکہ چاہتا تو اسے بنیاد بنا کر مجھے چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے میری خوشی بھی عزیز ہے، جبکہ تم صرف اپنی خوشی چاہتے ہو، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں بھی تو اپنی خوشی عزیز رکھتی ہوں، اور رہا تمہارے ساتھ معاملہ تو معاف کرنا توصیف عالم، مجھے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے دل لگی تو کرنی ہی تھی، اس کے بغیر یہاں کس کی دال گلتی ہے نا؟ وہ آخر میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تو وہ جو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا بظاہر مسکرا کر بولا، تم تو بہت چالاک نکلی، جبھی تو نوبت شادی تک آ گئی، ورنہ اگر بیوقوف ہوتی تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا جب ہی فوراً صفائی پیش کرنے لگا، مجھے غلط مت سمجھو، میں واقعی سنجیدہ تھا، ہو گے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، بہرحال میرا شوق تو پورا ہوا، ساتھ میں نے سیکھا بھی بہت کچھ جو آئندہ زندگی میں یقیناً میرے کام آئے گا، اور اب میں تم سے اجازت چاہوں گی جو کہ تم فوراً دے دو گے۔ ہاں، لیکن پھر آؤ گی نا؟ توصیف عالم نے محض اپنی خجالت چھپانے کو اس سے دوبارہ آنے کو کہا تھا۔ نہیں، البتہ سارے راہ کبھی سامنا ہو گیا تو پہچاننے سے انکار نہیں کروں گی۔ اوکے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ توصیف عالم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے رک کر دیکھا، پھر مسکرا کر ہاتھ میں ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی، اور گو کہ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، پھر بھی جانے کیوں اس کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آ گیا تھا اور کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پہلے فائقہ نے اسے مایوس کیا تھا، پھر بیگم آفندی سے الجھ کر اس کا ذہن مزید منتشر ہو گیا تھا، اور اس کا دل تو چاہتا تھا بیگم آفندی کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتے، لیکن شہریار کی وجہ سے مجبور ہو رہا تھا، جس کے بارے میں صرف فائقہ ہی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا حق تسلیم کرتا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ابرار قریشی نے بھی بہت کچھ بتایا تھا، پھر جیلان آفندی کے خط سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی تھی کہ وہ ماں کی اصل جان کا اتنا دل برداشتہ ہوا کہ یہاں سے اب اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا تھا، گویا اس کے اندر انسانیت تھی اور باپ کی دوسری اولاد کے لیے محبت بھی، اور اسی ناطے وہ اس کی ماں سے رعایت برتنے پر مجبور تھا، ورنہ برسوں وہ انتقامی آگ میں جلا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اچانک جا کر بیگم آفندی کو ہر شے سے بے دخل کر کے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، اتنی مہلت ہی نہیں دے گا کہ وہ اپنے لیے کچھ سمیٹ سکیں، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن شہریار نے جان دے کر اس کے انتقامی جذبے پر جیسے بند باندھ دیا تھا کہ اب وہ جب بھی کسی انتہائی اقدام کو سوچتا تو یوں لگتا جیسے شہریار سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ بھائی، ماما کو معاف کر دو۔ میں تو معاف کر دوں، کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں یا وہاں اس عورت کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اماں اس کے کمرے میں جھانک کر بولی، ہیں تو کب آیا؟ پھر اندر چلی آئی۔ ارشبا تو کہہ رہی تھی تو دفتر گیا ہے۔ وہیں سے آ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں جاتا ہے وہاں؟ مت جایا کر، مجھے اس عورت کی نیت اچھی نہیں لگتی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے، اس سے مجھے کیا؟ میں اپنا حق تو نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ فکر نہیں کریں، وہ اب یہاں رکنے والی نہیں ہے، پھر کہاں جائے گی؟ میکا تو پہلے ہی چھوڑ آئی تھی، اور پتہ نہیں اب اس کے میکے میں کوئی ہے بھی کہ نہیں، اماں نے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ارے اماں، وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں ہے جسے سسرال کے بعد پھر میکے میں بنا نظر آتی ہے، وہ دنیا دیکھ چکی ہے اور دنیا میں کہیں بھی اکیلی رہ سکتی ہے۔ اچھا، تو نہ زیادہ اس کے منہ لگا کر۔ نہیں لگوں گا، اور کوئی حکم؟ اور ہاں، رات میں تجھے بتانا چاہتی تھی پر تو سو گیا، وہ تیری خالہ آئی تھی نا، چھوٹی خالہ، اور وہ اپنی بیٹی نرگس کے لیے کہہ رہی تھی۔ اماں نے کہا تو سمجھا نہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ شادی کے لیے؟ اچھا، کروا دیں گے، بس
ذرا مجھے کاروبار سنبھالنے دو، پھر پیسہ ہی پیسہ، سب کی شادیاں کروا دوں گا۔ وہ شاہانہ انداز میں بولا تو اماں بگڑ کر بولی، یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ کوئی ایسے گئے گزرے ہیں جو بیٹی کی شادی نہ کر سکیں؟ پھر اس نے سادگی سے پوچھا، وہ تیرے ساتھ کرنا چاہتی ہے؟ اماں نے بتایا تو اچھل پڑا، کیا میرے ساتھ؟ نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ کیوں؟ تو شادی نہیں کرے گا؟ کروں گا، ضرور کروں گا۔ آپ کو میرے سر پر سہرا سجانے کا ارمان ہے تو اسے بھی کریں گے۔ کہ وہ کہتے ہوئے اشارہ بھی کیا، لیکن اماں سمجھی نہیں۔ کسے؟ جس کے بچے کو ہر وقت چمٹائے رکھتی ہیں۔ اس نے کہا تو اماں تعجب سے بولی، کون؟ فائقہ؟ تو فائقہ کی بات کر رہا ہے؟ ہاں، اس نے مسکرا کے اعتراف کیا۔ اماں خاموش ہو گئی تو وہ ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اماں کوئی اعتراض ہے کیا؟ تجھے اچھی نہیں لگتی؟ میں اس سے شادی کروں گا تو اسی سے، ورنہ نہیں۔ اماں کچھ سوچنے کے بعد پوچھنے لگیں، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ، اس کا دماغ خراب ہے، کہتی ہے شادی کرنی ہی نہیں۔ بتاؤ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر میکے میں ہوتی تو اب تک اس کی شادی ہو بھی چکی ہوتی، اور پتہ ہے کیوں نہیں ہوئی؟ اماں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی تو بڑے آرام سے بولا، کیونکہ اب اس کا جوڑ میرے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو نے دیکھا ہے؟ لکھا ہوا؟ اماں نے ٹوکا تو اپنا ہاتھ ان کے سامنے رکھ کر بولا، آپ بھی دیکھ سکتی ہیں، دیکھو ان لکیروں میں اس کا نام صاف لکھا ہوا ہے۔ پاگل مت بنا مجھے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا تو اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیوں اماں، تجھے وہ اچھی نہیں لگتی؟ اچھی نہ لگتی تو ایسے کلیجے سے لگا کر رکھتی؟ اماں نے کہا تو فوراً کے کندھے پر سر رکھ کر بولا، بس ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھنا۔ چل ہٹ۔ اماں کے لہجے میں پیار تھا جس سے وہ مطمئن ہو گیا، پھر لاڈ سے بولا، اماں اسے بھی سمجھاؤ نا، سمجھ جائے گی۔ تو اس کے ساتھ لڑتا بھی تو ہے۔ اب نہیں لڑوں گا، اس نے کہا۔ تبھی الشبہ دروازے میں آ کر بولی، اماں خالہ کا فون آیا ہے۔ کون سی خالہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ چھوٹی خالہ۔ الشبہ نے بتایا تو اماں کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کہہ دیں اماں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ چھوڑ میرا ہاتھ۔ اماں اسے ہاتھ چھڑا کر چلی گئیں تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور الشبہ سے فائقہ کا پوچھ کر سیدھا اوپر لائبریری میں چلا آیا۔ وہ چیئر کی بیک سے کمر ٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرانے لگا تو چونک کر بولی، تم کیوں آئے؟ چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے پکار لیا، سنو، میں نے جانے کو تو نہیں کہا۔ اچھا۔ وہ پھر آ کر بیٹھ گیا تو بولی، اتنے سعادت مند کب سے ہو گئے ہو؟ ہمیشہ سے ہوں، اماں سے پوچھ لو۔ بیگم آفندی نے اس کے جاتے ہی لفافہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہی خط تھا جو ابرار قریشی نے شہریار کو دیا تھا، جس سے اسے اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ وہی تحریر اب بیگم آفندی کو آئینہ دکھا رہی تھی، لیکن یہ وہ عورت تھی جو آئینہ دیکھ کر ٹوٹتی بکھرتی نہیں، نہ ہی اپنے کیے پر نادم ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر مزید زہر بھر جاتا ہے۔ وہ بھی زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی، جیلان آفندی، تم نے میرے بچے کو مجھ سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ اب جو تمہارے بیٹے کا حشر ہوگا وہ تمہیں قبر میں بھی تڑپا دے گا۔ تم نے ٹھیک لکھا ہے، میں واقعی خطرناک عورت ہوں، اور اس خطرناک عورت سے اب کوئی بچ نہیں سکتا۔ انہوں نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے، پھر انٹرکام پر طاہر صاحب کو بلایا۔ یس میڈم۔ طاہر صاحب نے پہلے کنکھیوں سے اس کرسی کو دیکھا جہاں اسفندیار بیٹھا تھا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، تمام سٹاف کا حساب بے باک کر دیں۔ بیگم آفندی نے بغیر کسی تمہید کے کہا، جی میڈم۔ طاہر صاحب پتہ نہیں حیران ہوئے تھے یا سمجھے نہیں تھے۔ میں یہ انڈسٹری بند کر رہی ہوں، سب کے واجبات اسی وقت ادا کر کے فارغ کر دیں۔ انہوں نے خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کا تنفر تیز تنفس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن میڈم، طاہر صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سے جو کہا ہے وہ کریں، انہوں نے ٹوک دیا۔ جی۔ طاہر صاحب بہت سست قدموں سے گئے تھے اور ان کے جاتے ہی بیگم آفندی کا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا تھا، اسی تیزی سے ان کے ہاتھ بھی چلنے لگے تھے۔ یہ دراز، وہ دراز، کتنے کاغذات پھاڑ ڈالے، پھر اپنے بیگ میں ٹھونسے۔ جب اس طرف سے فارغ ہوئیں تو پہلے اپنے پاسپورٹ میں لندن کا ویزا چیک کیا، پھر آئندہ کی پلاننگ کرتے ہوئے ان کا ذہن اچانک پیچھے بھٹک گیا تھا جو وہ آخری ایام میں شہریار کے پاس لندن گئی تھی۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں ماما، مان لیں کہ آپ نے غلطی کی اور اسفندیار ان کی ممی سے معافی مانگ لیں، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کتنی عاجزی سے گڑ گڑایا تھا اور اس وقت ان پر اثر نہیں ہوا تھا تو اب کیا ہوتا؟ اس کے برعکس وہ اسفندیار سے مزید متنفر ہو گئی تھی کہ اس نے شہریار کو بہکایا ہے، اور اب اس خط نے انہیں جیلان آفندی یعنی اپنے شوہر سے بھی متنفر کر دیا تھا۔ جیلان اگر حقیقت جان ہی گئے تھے تو مجھ سے پوچھتے، مجھ سے بدلہ لیتے، شہری کو کیوں مارا؟ اب ان کے نزدیک شہریار کی موت کے ذمہ دار جیلان آفندی تھے۔
وہ ٹھیک ہو رہا تھا، اس کے اندر نیا خون بننے لگا تھا، لیکن تمہارے اس خط نے اس کے اندر ایسا زہر بھر دیا جیلان آفندی کہ اسے زندگی سے نفرت ہو گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کو مار ڈالا، اور اب وہ یہ جنگلی سور مجھے مارنے آیا ہے۔ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرے میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ غم اور غصے میں انتہائی جنونی ہو کر سوچ رہی تھی کہ لابی میں کچھ شور کی آواز سن کر چیخ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے چوکیدار؟ چوکیدار! بس یس میڈم۔ چوکیدار نے دروازہ کھول کر پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ طاہر صاحب کو بھیجو، انہوں نے اسی غصے سے کہا تو چوکیدار نے دروازہ دوبارہ کھینچ دیا۔ کچھ دیر بعد طاہر صاحب آتے ہی کہنے لگے، میڈم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ انڈسٹری کیوں بند کر رہی ہیں؟ میری مرضی۔ انہوں نے نخوت سے گردن اکڑائی، پھر کہنے لگیں، کیا میں نے ان سب سے پوچھ کر یہ انڈسٹری لگائی تھی جو اب بند کرنے کی توجیہ بھی پیش کروں؟ اور میڈم فی الوقت اتنا کیش موجود نہیں جو سب کو فارغ کیا جا سکے۔ طاہر صاحب نے دوسرا مسئلہ بتایا، چیک بنا دیں یا کہیں کل آ کر لے جائیں اور ہاں فیکٹری کے مینیجر کو فون کر دیں یہ سب کو فارغ کر دے۔ انہوں نے دوسرا آرڈر بھی ساتھ جاری کر دیا تو طاہر صاحب کو ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی آرڈر جاری کرتی وہ کمرے سے نکل گئے۔ کچھ نہیں رہنے دوں گی، سب کچھ مٹا دوں گی۔ جیلان آفندی کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ جب شہری نہیں رہا تو وہ بھی نہیں۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے گی، اور فائقہ وہ دوسری بار بیوگی کا غم یقیناً نہیں سہ سکے گی، مر جائے گی، مر ہی جانا چاہیے اسے۔ پھر میں اور شہری وہ اس سوچ پر گرفت مضبوط کر کے بقیہ سارا وقت اسی کے مطابق پلان کرتی رہیں۔ جب طاہر صاحب نے آ کے اطلاع دی کہ تمام سٹاف جا چکا ہے تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر انہیں دیکھنے لگیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ طاہر صاحب نے پوچھا تو انہوں نے پہلے گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا، پھر کہنے لگیں، اس خالی آفس میں آپ کیا کریں گے؟ فی الحال آرام کریں یا کہیں اور جاب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ میں پھر جب نئے سرے سے کام شروع کروں گی تو آپ کو بلا لوں گی۔ اور میڈم وہ جو کسٹمر اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ طاہر صاحب نے یاد دلایا کہ صرف سٹاف فارغ کر دینے سے کام ختم نہیں ہو گیا، وہ سب میں دیکھ لوں گی، ابھی ایک ہفتہ ہے میرے پاس۔ وہ گویا ذہنی طور پر تسلیم کر چکی تھی کہ وہ ایک ہفتے کا کہہ گیا ہے تو اس کے بعد واقعی وہ انہیں یہاں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ایک ہفتہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ طاہر صاحب نے پوچھا۔ ہاں، میں طویل عرصے کے لیے باہر جا رہی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر سرسری انداز میں وضاحت کے طور پر کہنے لگیں، اصل میں اس فنیار کو بزنس سے واقفیت نہیں ہے اور نہ ہی دلچسپی، اس لیے ہو سکتا ہے وہ یہاں ہاسپٹل بنا لے یا ہو سکتا ہے نئے سرے سے اس کام کو شروع کرے۔ بہرحال اس کی مرضی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ طاہر صاحب کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے لیکن انہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر خاموش رہے تھے۔ چلیں اور ہاں آفس لاک کر کے چابی مجھے دے دیں کیونکہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل آئیں تو ان کے پیچھے طاہر صاحب سب لاک کرتے ہوئے آئے اور چابیاں ان کے حوالے کر کے بولے، آپ جب بھی آئیں میڈم مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ شور، یہ بھی ممکن ہے کہ میں جلدی آ جاؤں، انہوں نے قذر مسکرا کر کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ طاہر صاحب نے ان کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور ابھی شام پوری طرح نہیں اتری تھی جب انہوں نے گاڑی آفندی ہاؤس کی سمت موڑتے ہوئے دوسری گاڑی میں اس فندیار کو دیکھا۔ اس کے ساتھ فائقہ اور پچھلی سیٹ پر ارشبا بھی تھیں اور قریب سے گزرتے اس فندیار نے زور سے ہارن بجا کر گویا انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ تلملا گئیں اور سپیڈ سے گاڑی بھگا کر آفندی ہاؤس کے گیٹ پر دے ماری، پھر ایسے ہی دندناتے ہوئے اندر آئی تھیں اور لاؤنج میں رک کر چلانے لگیں، زینب زینب کیا بات ہے؟ اماں ان کے چلانے پر کھولتے ہوئے آئی تھیں۔ کیا سمجھتا ہے تمہارا بیٹا اپنے آپ کو؟ باپ کی جائیداد پر قابض ہو کر مجھ سے لڑے گا؟ نہیں، اس شہر میں وہ نووارد ہے جبکہ میں سارے شہر سے واقف ہوں۔ اپنی توہین کے الزام میں اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل سکتی ہوں جہاں وہ ساری زندگی سڑتا رہے گا، سمجھی؟ ان کا سارا غصہ زینب پر نکلنے لگا اور اسے سمجھا کر رکھو، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہے ورنہ کیا کیا ہے اس نے؟ اماں سیدھی سادی عورت خائف ہو گئی تھی۔ کیا کیا ہے تم نہیں جانتی؟ تمہارا ہی سکھایا ہوا ہے اور اب معصوم بن رہی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو زینب، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں اور نہ ہی ڈر کر بھاگنے والی۔ انہوں نے زینب کا بھاگنا جتایا تھا۔ میں جانتی ہوں تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتی، اگر دل میں اس کا خوف ہوتا تو آج ایسے اکیلی نہ کھڑی ہوتی۔ اماں نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ میں اکیلی بھی سب پر بھاری ہوں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ ریجا کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ساحل پر آئی تھی اور اب احمد کو گود میں لے کر الگ تھلگ بیٹھی تھی جبکہ وہ الشبا کے ساتھ لہروں کے تعاقب میں جا رہا تھا اور بار بار پلٹ کر اسے بھی دیکھ رہا تھا۔
اس لیے وہ انجان سی بن کر احمد کے ساتھ لگی رہی۔ پھر غبارے والے کو پکار کے اس سے غبارہ لیا اور اس کا دھاگا احمد کی کلائی سے باندھ دیا، جس سے بچہ خوش ہو کر ہوا میں لہراتا غبارہ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تو بس اسی میں مگن ہو گئی۔ کبھی دھاگا کھینچ کر غبارہ اس کے قریب کرتی، پھر ہوا میں چھوڑ دیتی۔ اس کھیل سے وہ خود بھی محظوظ ہو رہی تھی کہ قریب سے سلام کی آواز پر چونک کر ادھر متوجہ ہوئی۔ اس حیرت سے بولی، رامش، آپ رامش ہیں نا؟ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، بیٹھے ہیں، اس نے کہا تو رامش بیٹھ کر احمد کو دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے ہمارا کہنے پر رامش اسے دیکھنے لگا۔ ہمارا، میرا اور شہری کا۔ اس کی وضاحت پر رامش ذرا سا ہنس کر کہنے لگا، آپ اگر صرف میرا کہتی تب بھی اس کا یہی مطلب ہوتا۔ بارہ یہ بتائیں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ پتہ نہیں، مجھے خود نہیں معلوم، بس شہری کے بعد دل چاہتا تھا کہیں دور نکل جاؤں، اور ایک روز اسی ارادے سے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، تو واقعی میں چلتے چلتے پھر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنائی تھی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ رامش نے دور سمندر کی لہروں پر اسفندیار اور الشبا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی نظروں میں ادھر بھٹک گئی۔ وہ شہری کے بھائی بہن ہیں۔ شہری کے بہن بھائی؟ رامش نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، شہری کے ڈیڈی نے 2 شادیاں کی تھیں، یہ پہلی بیوی کی اولاد ہیں، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ اچھا، شہری نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ رامش کو تعجب ہوا، پھر پوچھنے لگا، کیسی ہیں یہ لوگ؟ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے۔ کہاں رہتے ہیں؟ اب تو یہیں آ گئے ہیں، پہلے کا پتہ نہیں۔ اور آپ کہاں ہوتی ہیں؟ ماما کے پاس۔ وہ شاید ان کے ساتھ گھریلو معاملات شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، جب یہ بہت آرام سے اور مختصر جواب دے رہی تھی۔ ماما کیسی ہیں؟ میں بہت عرصے سے ان کے پاس نہیں گیا اور فون بھی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ بس شہری کے بعد دل اچاٹ ہو گیا، اس گھر سے، ان راستوں سے۔ پھر ماما کا رویہ بھی چینج ہو گیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملوں، اس لیے میں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ آخری بار اخبار میں آپ کی گمشدگی کا اشتہار دیکھ کر گیا تھا۔ کیا آپ نے جاتے ہوئے ماما کو بھی نہیں بتایا؟ وہ پھر اسی بات پر آ گیا تھا۔ بتاتی تو کیا وہ مجھے جانے دیتی؟ اس نے قصداً ذرا سا ہنس کر کہا، پھر فوراً بات بدل گئی۔ آپ نے شادی کر لی؟ نہیں، اور کروں گا بھی نہیں، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیوں؟ بس کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس نے غالباً ٹالا تھا، پھر سامنے دیکھ کر بولا، وہ لوگ آ رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ نہیں، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو اسفندیار سے ملواتی ہوں، وہ کہ شہری سے مختلف ہیں، پھر بھی آپ کو ان میں شہری نظر آئے گا، وہ کہہ کر رشبہ کو دیکھنے لگی۔ اسفندیار کی طرف جان بوجھ کر متوجہ نہیں ہوئی، اور جب وہ قریب آ گیا تب بھی الشبا سے پوچھنے لگی، کیسا لگا تمہیں سمندر؟ بہت اچھا۔ الشبا خوش تھی، پھر اس نے اسفندیار کو دیکھا، لیکن وہ رامش کو گھور رہا تھا، جس سے گھبرا کر وہ دونوں فوراً تعارف کروانے لگی۔ اسفندیار، ان سے ملو، یہ رامش ہیں، شہری کے عزیز دوست، اور رامش یہ شہری کے بڑے بھائی ہیں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ رامش نے اٹھ کر اسفندیار کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر اس سے قدر بولا، مجھے بھی۔ پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے وہاں سے انہیں تمہارے ساتھ پاس بیٹھے دیکھا تو میں سمجھا شاید تمہارا کوئی بھائی۔ تم ٹھیک سمجھے، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہی ہیں۔ وہ فوراً بولی تھی، اچھا، پھر تو واقعی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اسفندیار نے واقعی خوشی کا اظہار کیا تو رامش بے ساختہ ہنسا تھا، جبکہ وہ سٹپٹا گئی۔ چلو اسفندیار، سردی بڑھ گئی ہے اور اماں بھی انتظار کر رہی ہوں گی، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، اسفندیار نے کہا، ساتھ الشبا کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا رامش، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ رامش کو خدا حافظ کہہ کر الشبا کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تو اسفندیار بھی فوراً چلا آیا، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گردن پیچھے موڑ کر اس سے بولا، یہ تم پیچھے کیوں بیٹھ گئی؟ بس اب چلو، بہت دیر ہو گئی۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، اور ابھی ہم گھر نہیں جائیں گے۔ کیوں الشبا؟ اس نے الشبا کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن اس نے فائقہ پر چھوڑ دیا۔ جیسے باجی کہیں گی، تمہاری باجی کو تو ہر بات میں نہ کہنے کی عادت ہے، اور تمہیں فضول بولنے کی۔ اماں کو بھی احساس نہیں ہے، بیچاری گھر میں اکیلی ہیں، احمد کو ان کے پاس چھوڑ آتی، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بول رہی تھی۔ اسفندیار نے سر جھٹک کر گاڑی سپیڈ سے بھگا دی، پھر وہ بھی بڑبڑانے کے انداز میں اپنے آپ بولنے لگا تھا، اسے بڑا دوسروں کا احساس ہے، پل میں سارا موڈ خراب کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ کیسے مزے سے بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شہری کا دوست اور شہری کے بھائی کی کوئی اہمیت نہیں، اسے ہنسی آنے لگی، جسے بمشکل روک کر بولی، شہری کا دوست بے ایمان نہیں ہے تو کیا؟ میں وہ اچھل کر اسی قدر کہہ سکا کیونکہ آئینے میں اس کے ہونٹوں پہ چھپی مسکراہٹ دیکھ لی تھی، اور اس مسکراہٹ سے اسے جیسے زندگی مل گئی تھی، جو یقیناً تمام راستہ وہ بس ہنستا گنگناتا رہا تھا۔
मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। और जब घर के सामने गाड़ी रोकी तब गहरी सांस खींच कर बोला, लो भाई, मैंने तुम्हारी बात रख ली, घर आ गया। अरे, वो गाड़ी से उतरते ही चौंक गई। ये तो अज़्ज़ाम भाई की गाड़ी है। अज़्ज़ाम भाई आए हैं शायद। शायद क्यों, जब इनकी गाड़ी है तो यकीनन आए होंगे। इसफंदार इसकी गोद से अहमद को लेते हुए बोला, चलो और ज़रा संभल कर, मेरा मतलब है रोना धोना मत मचा देना। और अलिशबा तो अहमद को अपने कमरे में ले जाना, नहीं तो इसके रोने से परेशान हो जाएगा। मैं कोई नहीं रो रही। वो इसे धकेल कर तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई तो इसफंदियार ने अहमद को अलिशबा की गोद में देकर पहले इसे दूसरे दरवाजे से अंदर भेजा, फिर भाग इसे कॉरिडोर में ही रोक लिया। सुनो, अज़्ज़ाम के साथ तुम्हारे अब्बू भी आए होंगे। तुम्हें कैसे पता? इसने फ़ौरन टोका, लेकिन वो अनसुनी करके बोला, और तुमने यही कहना है कि तुम यहाँ से मेरे साथ गई थी, यानी मैं तुम्हें ले गया था मामा के नारवा सलूक से बचाने की खातिर, समझी? वो अपनी बात कहकर तेज़ी से पलटा और लाउंज में दाखिल हो गया, जबकि वो वहीं खड़ी थी। इसकी बात समझने में से ज़्यादा देर तो नहीं लगी, लेकिन समझ के जो सुनाने की कैफियत थी, इसे टूटने में कुछ देर लगी। इसके बाद अंदर दाखिल हुई तो इसे देखते ही अज़्ज़ाम का दिल जैसे चेहरे पर धड़का था। बस एक पल, और इस एक पल में इसके सारे मुर्दा एहसासात को यूं ज़िंदगी मिली थी कि भैया वक्त वहाँ हंसना भी चाहती थी और रोना भी। फ़ायका, अब्बू ने पुकारा तो भागकर इनके सीने से लग गई। अब्बू जी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। इसके आंसू रवानी से छलक रहे थे। नहीं नहीं बेटा, अब्बू इसे साथ लेकर बैठ गए। तुम रो मत, तुम्हारे रोने से मुझे ज़रूर दुख होता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए यही कहे जा रही थी। आखिर इस फंदियार ने इसका बाजू खींच कर अलग किया। ये क्या बेवकूफ़ी है, इन्हें भी परेशान कर रही हो। वह हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी और अब्बू अपनी आंखों की नमी साफ़ करने में लग गए। आप कब आए? इस फंदियार ने बैठते हुए अज़्ज़ाम से पूछा। ज़्यादा देर नहीं हुई, अज़्ज़ाम ने चौंक कर जवाब दिया। मामा से मुलाकात हुई? आई मीन शहरी की मामा से? नहीं, आपकी वालदा ने आकर बताया। क्या आप लोग कहीं बाहर गए हुए हैं? और हमारा ख्याल था शायद आपको आने में देर लगे। अज़्ज़ाम ने कहा तो ज़रा सा हंस कर बोला, देर हो सकती थी, लेकिन फ़ायका ने घर घर की रट लगा दी। इसे आपके आने का इल्हाम हो गया था। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं अहमद को लेकर आता हूँ। और हाँ, आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं बेटा, अब्बू बोल पड़े। कोई तकल्लुफ़ नहीं करो, बस अब हम चलेंगे। इधर फ़ायका की अम्मी इसका इंतज़ार कर रही हैं। फिर भी अंकल, चाय तो पी लें। वो कहते हुए चला गया तो अब्बू फ़ायका के सर पर हाथ रखकर पूछने लगे, चलोगी ना बेटा? जी अब्बू, मैं तो खुद आना चाहती थी। बताया है इस फंदियार ने। जाओ अपनी सास से कह आओ कि तुम हमारे साथ जा रही हो। अब्बू ने कहा तो इसने होंठ बीच कर अपने अंदर उठते अचानक तनफ्फुर को दबाने की सही की। फिर उठकर पहले कमरे में आई और मुंह हाथ धोने के बाद बेगम आफंदी के कमरे में जाते ही बोली थी, मामा, मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेगम आफंदी ने इसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी और ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन अब इसके एहसासात जाग गए थे और इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा भी हो गया था जब इन्हीं के अंदाज में कहने लगी, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। यूँ भी मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी, मुझे मेरा एग्रीमेंट याद दिलाएंगी और ये भी कि मैंने इस फंदियार से दस्तबरदारी का वादा लिया या नहीं। तो मामा, ये तो सब बेकार बातें हैं। आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस कागज़ के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं, असल अहमियत इन कागजात की है जो इस फंदियार के पास हैं। इनके बाप की वसीयत, जिसे आप किसी कीमत पर बदल नहीं सकती, ना ही झुटला सकती हैं। आपको अब अगर अपनी सलाहियतें आजमानी हैं तो इन कागजात को झुटलाने पर आजमाएं। मेरे साथ आपका कोई मामला नहीं है। तुम 2 टके की औरत मुझे चैलेंज कर रही हो। बेगम आफंदी गुस्से से कांपते हुए इस पर झपट पड़ने को तैयार थी। मैं ना तो 2 टके की औरत हूँ और ना ही आपको चैलेंज कर रही हूँ, सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ, और जो मुझ में भी अभी कुछ देर पहले वाजे हुई है कि मैं कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं थी। मुझे तो अव्वल रोज़ ही शहरियार की मोहब्बतों ने बहुत मजबूत बना दिया था, लेकिन फिर इसके गम ने इस कदर मुझे तोड़ भी दिया, और इस टूटी हुई औरत को आप मज़ीद तोड़ने में लगी रहीं। जवान बेटी की मौत का गम तो आपको था ही नहीं। आपको सिर्फ धन दौलत की फ़िक्र रही और इसी पर काबिज़ रहने के लिए मुझसे बच्चा छीनने की फ़िक्र, प्लानिंग। अगर मेरे हवास साथ ना छोड़ते तो मैं शहरी के बाद एक पल यहाँ न रुकती। इसी वक्त आपकी सारी प्लानिंग पर लानत भेज कर चली जाती और देखती कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। बेगम आफंदी को इसकी जुर्रत ने शिजदर और गंग कर दिया था, जबकि आंखों से शोले निकल रहे थे। इसने चंद लम्हे रुक कर इनकी शोला बार आंखों में देखा, फिर सर झटक कर कहने लगी, लेकिन शायद अल्लाह को मुझे इन लोगों से मिलाना था जिनसे मिलने की हसरत लिए शहरी चला गया।
जब ही मैं बेसोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई थी, बाहर इन सारी बातों के बावजूद मेरा दिल आपकी तरह पत्थर नहीं हुआ। जो दिल मोहब्बतों से आबाद हो, इसमें नफ़रत और इंतकाम जगह नहीं बना पाते। मैं अगर चाहूँ तब भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकती, क्योंकि आप शहरी की माँ हैं और वो आपसे बहुत मोहब्बत करता था। जब भी मेरे साथ ने गिड़गिड़ाया था कि मामा को माफ़ कर दो और इनसे दूर चली जाओ, मुझे इसका गिड़गिड़ाना अब भी बहुत तड़पाता है मामा। इसकी आवाज़ भुर्रा गई थी। चलना में रुक कर फिर कहने लगी, को माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ कर दें। और मामा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अम्मा, अलजिबा और इसफंदियार, इनके दिल में आपके ख़िलाफ़ इंतकामी जज्बा होता तो क्या शहरयार की बीवी और बच्चा ज़िंदा सलामत आपके पास आ सकते थे? नहीं, इसफंदियार ने मुझे अमान भी दी, तब दी थी जब इसे मालूम हुआ कि मैं इसके भाई की बीवी हूँ। इससे पहले वो मुझे अपने घर रखने पर तैयार ही नहीं था। आप भी नशहरी के बहन भाई समझ कर दिल की से सारी नफ़रतें मिटा डालें, फिर देखें ये आपका कितना ख्याल रखते हैं। तुम, बेगम आफंदी फुंकार रही थी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने तासुब से सर हिलाया, जैसे ये औरत नहीं सुधर सकती। फिर ना चाहते हुए भी कह गई, आप बहुत पछताएंगी। शैट अप! बेगम आफंदी गुस्से से पागल होकर चीखीं और तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ी थी, और वो ये समझी कि इसका एग्रीमेंट निकाल कर फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी। जब ये सर झटक कर इनके कमरे से निकल आई। अब्बू इसके बेटे को गोद में लिए अम्मा की बात सुन रहे थे, जबकि इसफंदियार अज़ाम को अपनी सुना रहा था। इसे देखा तो फौरन पूछा, मिल गई इजाज़त? मैं इजाज़त लेने नहीं, बताने गई थी। वो इसे घूर कर बोली, अच्छा। वो बेयकीनी से हंसा तो इसकी तरफ से रुख मोड़ कर अब्बू से बोली, अब्बू, मैं अहमद का बैग तैयार करके आती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी करो, तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। बस 5 मिनट, वो कहकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी कि इसी तेज़ी से बेगम आफंदी को कमरे से निकलते देखकर रुकते ही इसके मुंह से चीख निकली थी, जिस पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा होना चाहते थे। लेकिन दरमियान में बेगम आफंदी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर सब अपनी जगह जैसे सहम गए थे। बेगम आफंदी की नज़रें सब पर से होती हुई संध्यार पर ठहर गईं तो अम्मा ने दहल कर इसका बाजू थाम लिया। राहिल, तू चुप रहना। वो बस अपना हाथ अम्मा के हाथ पर रख सका। बच गए थे तुम, अब नहीं बचोगे। बेगम आफंदी रिवॉल्वर इसफंदार पर ताने चंद कदम आगे आकर रुक गईं। मैडम, आप होश में नहीं हैं, अज़ाम ने कहा तो इनकी तरफ देखे बगैर कहने लगी, हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। इसे मार कर ही होश आएगा मुझे। बहुत ज़ौम है इसे खुद पर और इसकी शय पर ही। ये मामूली लड़की। उन्होंने अपना रुख फायका की तरफ मोड़ा तो इसने चीख कर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। बस इतनी हिम्मत है? अभी तो अकड़ रही थी। कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मुझ पर लानत भेज कर जा रही थी। जाओ जाओ, हिम्मत है तुम तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। वो इसी तरह चेहरा छुपाए रुंधी आवाज़ में बोली, रोती क्यों हो तुम? बहुत बहादुर हो। बेगम आफंदी तंजिया कहकर चीखी, हाथ नीचे करो। इसने हाथ नीचे करके इनके सामने जोड़ दिए। मामा, खुदा के लिए सब नहीं करें। जो आप चाहेंगी वही होगा। वही होता है, वही होता है, हमेशा से वही होता रहा है जो मैंने चाहा। अभी भी। इसफंदियार और अज़ाम ने एक दूसरे को देखकर आंखों में कुछ इशारा किया और अगले पर इसफंदियार उठकर इनके हाथ से रिवॉल्वर झपटना चाहता था, लेकिन इधर सहमी हुई अम्मा बेख्तियार इसका बाजू खींचकर चीखी थी, नहीं राहिल। और चौकन्ना खड़ी बेगम आफंदी ने फौरन पलट कर गोली दाग दी तो एकदम महशर बर्पा हो गया। राहिल, राहिल! अम्मा की चीखें आसमान छूने लगी थी। अज़ाम ने छलांग लगाकर बेगम आफंदी की कलाई थाम ली, लेकिन देर हो चुकी थी। इस संध्यार की पसलियों से खून की धार बह निकली थी और वो तमन्ना मर्द अम्मा के कमज़ोर बाजू में झूल रहा था। राहिल, इसफंदियार, राहिल! फायका हो आवाज़ खो रही थी। इस चीख को पुकार से अलिशबा भागी आई और फिर वो भी चीखने लगी थी। शहरी का जाना तय था। इसफंदियार, तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। वो इसका गिरेबान झंझोड़ने लगी तो बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोल कर इसे देखने लगा, लेकिन वो दरमियान में धुंध की चादर तन गई थी।